بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی نہ گزاریں مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ جناب عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹے کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو غنی چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ انہیں فقیر چھوڑ جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے بعد پیچھے رہ بھی گئے تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل صالح کرو گے اس سے تمہارا مقام اور درجہ بلند ہوگا، اور شاید تم میرے بعد زندہ رہو گے حتیٰ کہ تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی اور دوسری نقصان۔ اے اللہ، میرے اصحاب کی ہجرت مکمل فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا دے، یعنی مکہ میں ان کی وفات نہ ہو۔ لیکن حسرت ہے سعد بن خولہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ مکہ میں وفات پا گئے تھے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی سنی ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔